الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شیخ ثالث مجاہد اسلام حضرت پیر عبد الرحمن بھرچونڈی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا آج تذکرہ ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 9 جمادی الاولیٰ 1380 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا تھا۔ جمادی الاول کی 9 تاریخ کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، محسنین کی دنیا کے ایک اپنے عظیم محسن کو یاد کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پورا بیان سنیے گا اور سن کر کے دیگر اکابرین کے اسلاف کی سیرت کو جاننے کی جن کے اندر للک ہوتی ہے، ایسے لوگوں تک اس بیان کو پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ تذکرہ اکابر اہل سنت پاک و ہند اس کتاب کے صفحہ نمبر، یہ الحمدللہ ایک مستند کتاب ہے اس دنیا میں، صفحہ نمبر 218 سے میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں حضرت کے حالات، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ مجاہد اعظم مجاہد ملت شیخ ثالث حضرت علامہ مولانا پیر عبد الرحمن ابن حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ قدس سرہما، یہ الحمدللہ 1310 ہجری میں اور 1892 عیسوی میں بھرچونڈی شریف ضلع سکھر پاکستان میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد سراج العلماء مولانا سراج احمد خان بیلوی سما خان پوری قدس سرہ سے نحو اور فقہ حنفی کی کتابیں پڑھی اور بقیہ تعلیم مولانا عبد الکریم ساکن میاں والی سے مکمل کی۔ چونکہ آپ کو بچپن ہی سے ایسا ماحول میسر آیا تھا جو شریعت و معرفت کے انوار اور ذکر و فکر کی برکات سے معمور تھا، اور پھر ولی کامل والد ماجد کی کیمیا اثر صحبت سے آپ پوری طرح مستفیض ہوئے تھے۔ اس لیے آپ کے کمالات و درجات کا اندازہ لگانا نظر ظاہر بین کے بس کی بات نہیں ہے، ظاہری نظر رکھنے والوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ 1346 ہجری میں والد ماجد کے وصال کے بعد تیسرے روز خانقاہی دستور کے مطابق آپ کی دستار بندی کرائی گئی۔ آپ نے مسند سجادگی پر جلوہ افروز ہو کر وہ محیر العقول کارنامے انجام دیے، وہ عقل کو حیران کر دینے والے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کا روشن ترین باب ہیں۔ حضرت شیخ ثالث حد درجہ پابند شریعت تھے، نماز باجماعت کے ایسے پابند تھے کہ عمر بھر میں شاید ہی کوئی نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہو۔ اذان کے دوران گفتگو کرنے کو سخت ناپسند رکھتے تھے، تقبیل ابہامین یعنی انگوٹھا چومنے کو مستحسن سمجھتے تھے حضور کے نام کے ذکر کے وقت۔ نہایت سادہ لباس زیب تن فرماتے تھے، ظاہری کر و فر سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے، ظاہری دکھاوے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ان کے ہر کام میں للہیت جلوہ گر تھی، ان کی نظر میں دنیا اور اہل دنیا کی کچھ وقعت کچھ عزت نہ تھی۔ ایک مرتبہ سردار شیر محمد خان مرحوم نے عرض کیا کہ میں قومی اسمبلی کا امیدوار ہوں، جبکہ جیکب آباد میں آپ کے بہت سے مریدین ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے چلیں اور جماعت کو حکم دیں کہ مجھے کامیاب کرائے۔ آپ ازراہ کرم تشریف لے گئے۔ بنگلے پہ پہنچ کر اس نے 3000 روپے لنگر کے مصارف کے لیے پیش کیے، لنگر کے خرچے کے لیے 3000 روپے انہوں نے حضرت کو پیش کیا۔ آپ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور واپس آ گئے۔ فرمایا خان مجھے دام و دولت میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے، یعنی آپ نے پیسے نہیں لیے، گئے تو گئے، ازراہ کرم تشریف لے گئے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے پیسہ پیش کیا تو آپ نے پیسہ بھی واپس کیا اور اس جگہ سے اٹھ کر واپس بھی تشریف لائے، صرف اس وجہ سے کہ پیسہ لینے کے بعد یہ بات شہرت نہ پکڑ جائے کہ حضرت نے پیسہ لے کر کے اپنے مریدین کے جو ووٹ ہیں وہ ان کے حق میں ڈلوا دیے ہیں۔ آپ کے خلوص و ایثار کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ مدرسہ انوار العلوم ملتان کے جلسے میں آپ رونق افروز تھے۔ حضرت علامہ شیخ القرآن مولانا محمد عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے لیے چندہ کی اپیل کی۔ کوئی 100 روپیہ، کوئی 200 روپے اور کوئی 500 روپے دے رہا تھا، اور جو پیسہ دے رہے تھے ان کے نام کا اعلان بھی کیا جا رہا تھا۔
اسی بیچ حضرت نے بھی جس عظیم شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، شیخ ثالث علامہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت نے بھی 1 روپیہ عنایت فرمایا۔ کوئی 100 50 200 500 دے رہے تھے اور حضرت نے 1 روپیہ عنایت فرمایا، اور جو اعلان کر رہا تھا چندے لے کر کے، انہوں نے حضرت کے 1 روپے کا بھی اعلان کیا۔ لوگ جو تھے نا، مجمع جو تھا، سامعین جو تھے، وہ تعجب کی نظر سے حضرت کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت آج کے چیف گیسٹ ہیں، آج کے مہمان خصوصی ہیں، لیکن آپ نے 1 روپے مسجد کے لیے چندے دیے۔ سارا مجمع آپ کو توجہ سے اور تعجب سے دیکھ رہا تھا، لیکن آپ اس طرح اطمینان سے تشریف فرماتے کہ جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو، آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا، آپ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف فرماتے۔ 3 دن کے بعد جب جلسہ ختم ہوا تو آپ نے حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ سے اجازت چاہی اور خلوت میں، تنہائی میں مدرسے کے لیے 1000 روپے کی خطیر رقم عطا فرمائی۔ سب کے بیچ مجمع میں 1 روپے عطا فرمایا، اور اسی مدرسے کے لیے تنہائی میں ان مدرسے کے انتظامیہ کو آپ نے 1000 روپے عطا فرمایا۔ آج بے نفسی کی ایسی مثالیں شاید ہی کہیں دیکھنے میں آتی ہوں کہ دینا ہے اور چھپا کر کے دینا ہے، دینا ہے اور پوشیدہ دینا ہے۔ یہ شخصیت الحمدللہ ایک عظیم الشان سبق دے کر کے گئی امت کو۔ حضرت شیخ ثالث مولانا عبد الرحمن قدس سرہ کو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت تھی۔ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر شریف سنتے تو گویا آنکھوں سے سیلاب امڈ پڑتا تھا۔ شیخ اعظم حضرت مولانا محمد صدیق بانی بھرچونڈی شریف کا یہ معمول تھا، اور حضرت شیخ ثالث نے بھی اسے جاری رکھا کہ ربیع الاول شریف کا پورا مہینہ عید میلاد النبی علیہ السلام منایا کرتے تھے۔ جی ہاں، عید میلاد النبی کے پورے مہینے میں آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے تھے۔ کیا انداز تھا منانے کا؟ منانے کا انداز یہ تھا کہ آپ مناتے تھے، اور جماعت کے لیے جو آتے تھے، جو آپ کی بارگاہ میں میلاد النبی کے محفل میں، ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام بھی فرماتے تھے، اور کھانے سے پہلے اور بعد خود تمام لوگوں کے ہاتھ دھلاتے تھے۔ اگرچہ حاضرین کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی، ہزاروں حاضرین اگرچہ میلاد النبی کی آپ کی محفل میں آئے ہیں، آپ سب کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتے تھے، اور اپنے سے خود سے سارے مہمانوں کا ہاتھ دھلاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میلاد النبی میں تشریف لائے ہوئے یہ مہمان ہیں۔ حضرت ممدوح ان گنت خوبیوں کے مالک تھے۔ اگر ایک طرف آپ کے فیض صحبت سے دلوں کی دنیا نور عرفان سے منور تھی، ہزاروں افراد حلقہ ذکر و فکر میں شامل ہو کر منازل سلوک طے کرتے تھے، تو دوسری طرف اعتقادی فضا کو عقائد باطلہ کے مسموم اثرات سے پاک کرنے کے لیے جید علماء کی جماعت ساتھ لے کر جگہ جگہ کے دورے کرتے، واعظ و ارشاد کی محفلیں منعقد فرماتے، اور ضرورت پڑنے پر اعلاء کلمت الحق کی خاطر آپ مناظروں میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ جی ہاں، آپ اپنے دور کے سیاسی حالات سے بھی بھرپور اور پوری طرح باخبر تھے۔ اس لیے جب آپ نے دیکھا کہ اراکین اسمبلی اونٹ لینے کے لیے بڑے بڑے لمبے چوڑے وعدے کرتے ہیں، لیکن ایوان میں چلے جانے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں، تو آپ نے صوبہ سندھ کے باخبر افراد کو جمع کر کے انجمن احیاء الاسلام قائم کی، جس کا مقصد قوانین شرعیہ کا نفاذ، چوری ڈکیتی اور تمام غیر شرعی امور کا انسداد یعنی ان کو بند کرنا، اور ملک و ملت کے خیر خواہ ممبروں کو کامیاب کرانا تھا۔ اتفاق رائے سے آپ کو اس انجمن کا صدر منتخب کیا گیا۔ جماعت کی طرف سے ایک اخبار الجماعت جاری کیا گیا۔ سندھ کے طول و عرض میں کونے کونے تک جا بجا آپ کی شاخیں قائم کی، طوفانی دورے کیے گئے، اور انجمن کے مقاصد سے عوام الناس کو روشناس کرانے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں افراد الحمدللہ انجمن کے ممبر بن گئے۔ جی ہاں، آپ کی محنت رنگ لائی۔ 27 اپریل 1946 عیسوی کو صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور خطیب عصر مولانا سید محمد محدث کچھوچوی کی کوششوں سے آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں منعقد ہوئی تھی، جس سے 2 قومی نظریہ کو صحیح طور پر عوامی مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت شیخ ثالث اس فقید المثال کانفرنس میں 150 رفقا، 150 ہمراہیوں کے ساتھ آپ شریک ہوئے تھے، اور کانفرنس کو کامیاب کرانے میں نمایاں حصہ لیا۔ حق و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے مجاہدانہ کارناموں اور خاص طور پر آپ نے قوم و ملت کے لیے جو کام کیے ہیں، آپ کے ان کوششوں کو آب زر سے لکھا جائے۔
آپ نے مسجد منزل کا سکھر کو مشرکوں کے قبضے سے واگزار کرانے کے لیے بھرپور جد و جہد کی، اور اس سلسلے میں قید و بند کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا۔ آپ جیل میں کیا گئے کہ وہاں ایک دبستان معرفت کھل گیا، آپ جیل میں گئے تو وہیں پر آپ کے فیضان سے ایک دریا بہنے لگا، جرائم پیشہ لوگ آپ کے فیض صحبت سے متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ ویسے آپ کی تبلیغ اسلام اور پرکشش شخصیت کا یہ اثر تھا کہ آپ کی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا تھا جب کوئی بھی مشرک آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام نہ ہو۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا، روز کوئی نہ کوئی آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت شیخ ثالث صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے اپنی تمام عمر اشاعت اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ علم اور اہل علم کی بڑی قدر و منزلت فرماتے تھے۔ شیخ غلام علی اینسر لاہور نے فتاوی رضویہ جلد اول بہار شریعت کی اشاعت آپ ہی کی تحریک پر کی تھی۔ جی ہاں، فتاوی رضویہ شریف اور بہار شریعت کی جو اشاعت ہوئی تھی، اولین اشاعت شروعاتی، وہ آپ کی تحریک سے ہوئی تھی۔ آخر اسلام کا یہ مجاہد، سنیت کا یہ بطل جلیل اور سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ کا یہ عظیم مقتدا 9 جمادی الاولیٰ 30 اکتوبر 1380 ہجری اور 1960 عیسوی بروز اتوار اپنے رب کریم کے دربار میں حاضر ہو گیا اور اپنے پیچھے لاکھوں معتقدین کو سوگوار چھوڑ گیا۔ آپ کا مزار پر انوار بھرچونڈی شریف ضلع سکھر میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت کی ذات کی خوب برکتیں، خوب فیض عطا فرمائے، ہر کے حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان سب سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔